أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. اور لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی، اسی چیز نے روکا کہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 94 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلے آیتوں میں وہ کفار و مشرکین کے مطالبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں معجزات اگر دکھلا دیے جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ تو ایسے ایسے مطالبات تھے کہ اگر کوئی معقول انسان اس کو دیکھے تو سمجھے کہ یہ تو ایک مذاق ہے اور یہ ایمان نہ لانے کا ایک گھونڈا بہانہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے وہ لمبے چوڑے مطالبات کا بالکل مختصر سا جواب دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے جو تم مجھ سے اس قسم کے مطالبات کرتے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو صرف رسول کی حیثیت سے پیش کیا ہے، کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے خزانے میرے پاس ہیں، لہذا تم میرے پیغام کو جانچو اور پرکھو، مجھ سے معجزات کا مطالبہ مت کیا کرو۔ معجزات کا دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ قادر مطلق جب چاہیں اس کو دکھا سکتے ہیں۔ ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے سارے ہدایت کی باتیں اور راستے دکھلا دیے گئے ہیں، ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر دھرمی اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر اور رسول ہے کہ ایک انسان ہے ہم جیسا، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ اس سے پہلے دیگر صورتوں میں بھی دیگر پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نہیں دیکھتے بس ہمارے جیسا انسان اس کو، یعنی یہ ہمارے جیسا انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا بازاروں میں جاتا آتا بیوی بچے رکھنے والا، یہ انسان ہم پر کیسے فوقیت حاصل کر سکتا ہے؟ ہم اس کو اپنا رہبر و رہنما اور پیشوا اور مقتدی کیسے بنائیں؟ آخر اس میں کیا خوبی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ یہ مطالبہ وہ کرتے تھے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ انہوں نے کیا کہ آخر تم ہم جیسے تو ایک انسان ہو، ہمارے درمیان تم پلے بڑے، اب تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے اللہ نے رسول اور پیغمبر بنایا ہے، تو ہم یہ ایسے اس بات کو کس طریقے سے تسلیم کریں؟ یعنی ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ زمین پر چلنے پھرنے والا انسان اللہ کا پیغمبر اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ کو اپنا پیغمبر بھیجنا ہوتا تو کوئی دوسری اعلیٰ مخلوق کو بھیجتا، کوئی فرشتے کو بنا دیتا پیغمبر، تو ہم اس بات کو تصور کر لیتے، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اعلیٰ مخلوق تو انسان ہے۔ اس خاکی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات بنایا اپنی ساری مخلوقات میں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ فرشتہ اس سے افضل ہے۔ یہ وہ لوگوں کی حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کو اگر بنا دیا جاتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو فرشتے کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے نہ تکان ہے، نہ جنسی خواہش ہے اس کے پاس، نہ کوئی مرض نہ بیماری، اور کوئی انسانی حاجتیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ وہ اس بات کا احساس ہی نہیں کر سکتا
کہ انسان کو کیا کیا تکالیف ہے، کیا اس کی کمزوریاں ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہے، اس کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو وہ تو یہی توقع کرتا کہ یہ خوب عبادت کریں، ان کو کوئی مجبوری لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ بھی یہی بات کہتے کہ ہم فرشتے کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، فرشتوں کو کس طریقے سے ہم فالو کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اور پیغمبر کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک نمونے کے طور پر رول ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس انسان کی طرف دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا چنندہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا منتخبہ بندہ ہے، شان ملکیت ہے اس میں، اس کو ہم نے منتخب کیا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی اتباع کرو، اس کو اپنے نمونے کے طور پر رکھو۔ یہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ رسالت کا مطلب ہی نہیں سمجھے اور یہ سمجھنے لگے کہ رسول کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سے اختیارات ہونی چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں آ رہا تھا کہ فلاں چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے، ایک سونے کا محل ہونا چاہیے، باغات ہونی چاہیے تمہارے پاس، اس میں نہریں جاری ہونی چاہیے، کئی ایک چیزوں کا جو ہے مطالبہ وہ کر رہے تھے کہ خزانے ہونے چاہیے تمہارے پاس۔ ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر تم میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے، وہ تم جیسا انسان نہیں ہے۔ نبی جس کو ہم بناتے ہیں وہ جو ہے بہت ہی چنندہ اور اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرمایا سورہ کہف ہی میں آخری آیتوں میں جو ہے بتایا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن فرق اور امتیاز تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں کی جاتی۔ کیا اتنا بڑا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عام انسان کے اوپر وحی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیغام نہیں بھیجتے بلکہ اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، جس کے ذریعے سے ساری انسانیت کی طرف جو ہدایت اور رہنمائی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اس میں وہ لوگوں نے شک و شبہ کیا اور مطالبہ کیا کہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی تو ہم مان لیتے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی یہی تھی، ہٹ دھرمی اور ضد، جبکہ ہدایت کے سارے راستے ان کے اوپر واضح کر دیے گئے تھے، اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے یہ کہ ضد اور ہٹ دھرمی اس بات پر کہ ایک انسان کو رسول کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اگر کوئی دوسری مخلوق ہوتی تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھر رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فرشتے چلتے بستے نہیں ہیں بلکہ زمین میں تو انسان رہتے بستے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے ہی یہاں پر اطمینان کے ساتھ رہتے، تم ان کو دیکھتے بھالتے، ان سے بات چیت کرتے، تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرشتے یہاں پر رہتے بستے نہیں ہیں بلکہ انسان رہتے بستے ہیں، تو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایک انسان ہی کو بھیجا جانا ضروری تھا، ورنہ تم اس کی اتباع کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کوئی اگر انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق فرشتے کو ہم بھیج دیتے تو تم اس کی اتباع کرنے جو ہے قاصر ہو جاتے اور تم کو اس کی اتباع کرنا ناممکن ہو جاتا۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا، کہو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نہیں مان رہے تو نہ مانے۔ ان سے کہا گیا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تم شک و شبہ کر رہے تو کرتے رہو، تم ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، تمہارے سامنے جو اللہ کا پیغام تھا وہ حجت میں نے پوری کر دی ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت خوب دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو، اور وہ باخبر ہے اپنے بندوں سے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے، وہ سب سے بخوبی واقف ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعیرا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے تم اس کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے کو ہوگی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کن بات کر دی ہے کہ نبی کا کام تو صرف میرے پیغام کو پہنچانا ہے، اس کے بعد ہدایت کا دینا یا دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ایسے لوگوں کے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر یہ ہوگا کہ ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، ان کو اوندھا کر دیا جائے گا۔ اس آیت کو سن کر صحابہ کرام نے تعجب کے ساتھ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، منہ کے بل کیسا چلایا جائے گا انسان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیروں کے بل چلاتے ہیں، اس پر قدرت رکھتے ہیں، بالکل ویسی ہی قدرت اللہ تعالیٰ انسان کو سر کے بل چلانے پر بھی رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو انسان الٹے کام کرتا ہے تو اس کو الٹا ہی کر دیا جائے گا۔ دنیا میں جب کہ اس کو ساری باتیں واضح کر دی گئی تھی، ہدایت کے راستے اس کے سامنے کھول دیے گئے تھے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو کہا جاتا اس کا الٹا کرتا تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو وہاں پر بھی الٹا کر دیا جائے گا۔ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما فرمایا، یعنی وہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ یہاں پر جب ان کو بات سنائی جاتی ہے حق تو وہ حق کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل اندھے گونگوں اور بہروں کا حال ان کا ہے یہاں پر، کیونکہ انہوں نے حق سے انکار کیا، منہ موڑا تھا، الٹا راستہ اختیار کیا تھا، پیچھے چل رہے تھے، تو اس لیے ان کو الٹے انداز میں چلایا جائے گا وہاں پر۔ ماواہم جہنم، اور پھر ان کے لیے وہاں پر ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اس کو پھر سے بھڑکا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آگ کبھی بجھے گی نہیں، وہ بجھنے والی آگ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایسی بہت سی آگ ہیں جو بجھتی نہیں ہیں۔ اور پھر آج سائنسداں کہتے ہیں کہ سورج میں جو ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی حرارت برقرار رہتی ہے، یہ تو ہے اس مادی دنیا کا حال، اور ہم آخرت کو تو اس پر قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر جہنم کی آگ دائمی طور پر بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے اور قرآن اس کی خبر دے رہا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔